إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تنصر علينا وارزنا وارز عنا یا رب العالمین۔ حاضرین جمعہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، مائک کے ذریعے سے میری آواز کو سننے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 تلاوت کی۔ ذرا ہم اس آیت کریمہ کے اوپر غور کریں کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ہمیں کون سا پیغام دے رہا ہے۔ ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کے اوپر غور نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی آیتیں ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں، یا اگر ہم خود پڑھتے ہیں تو ہم قرآن مجید کی ان آیتوں کے اوپر غور نہیں کرتے کہ ہمارا رب ہمیں اس آیت کریمہ میں کون سا پیغام دے رہا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی گانا بج رہا ہو تو ہم اس کے اوپر غور کریں گے اور کہیں گے ہاں کیا خطرناک الفاظ اس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ گانوں کے اوپر غور کریں گے، گانوں کے الفاظوں کے اوپر غور کریں گے، گانوں کے لفظوں کے اوپر غور کریں گے،
لیکن قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر غور نہیں کرتے، جبکہ گانے شیطان کی آواز ہیں، جتنا زیادہ ہم غور کریں گے ان کے اوپر اتنے ہی زیادہ ہم گمراہ ہوتے جائیں گے۔ اور قرآن مجید کی آیتیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ ہم شیطان کی باتوں کے اوپر غور کرتے ہیں لیکن اللہ کی باتوں کے اوپر غور نہیں کرتے۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر کہی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تم قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی کہ جو قرآن مجید کی آیت کے اوپر غور نہیں کرتا اس کے دل کے اوپر گمراہی کا تالا پڑا ہوا ہے، اس کے دل کے اوپر گمراہی کا لوک لگا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی سختی ختم ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل نرم ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اوپر جو گمراہی کا تالا لگا ہوا ہے وہ تالا کھل جائے، تو ہم قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر غور کریں کہ ہمارا رب ہمیں اس آیت میں کون سا پیغام دے رہا ہے۔ اللہ نے یہ بات قرآن مجید میں کئی مقامات پر کہی ہے، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 کے اندر ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آگے بڑھو، وَسَارِعُوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مقابلہ کرو، کس چیز میں آگے بڑھو؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے میں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ اور استغفار کرو، اس چیز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اور وَجَنَّةٍ، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکی کے کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مقابلہ کرو نیکی کے کاموں میں۔ پھر اللہ نے کہا اعدت للمتقین، یہ جو جنت ہے یہ متقیوں کا ٹھکانہ ہے، اور یہ جنت جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے یہ متقیوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے یہاں ہم دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی اچھی گاڑی لے کر آ جائے، اچھی بائک لے کر آ جائے، 4 ویلر لے کر آ جائے، تو ہم اس کی گاڑی دیکھ کر کہیں گے مجھے ایسی گاڑی ضرور لینی ہے۔ دنیا کے کاموں میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اگر کسی کا مکان دیکھنے کے لیے جائیں، کسی کا مکان ہمیں اچھا لگے، ہم کہتے ہیں مجھے اپنا مکان ایسا ہی تعمیر کرنا ہے، مجھے اپنا مکان ایسا ہی بنانا ہے۔ دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کاروبار کر رہا ہے، ہم کسی کا کاروبار دیکھتے ہیں، کوئی دکان چلا رہا ہے، کسی کی دکان اچھی چل رہی ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ مجھے بھی اس طرح کی دکان کھولنی ہے، مجھے بھی اس طرح کا کاروبار کرنا ہے۔ یعنی کہ دنیاوی کاموں میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آخرت کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور اسی بات کا ڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین جاتے ہیں، بحرین سے کچھ مال لے کر آتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا، وہ اتنی مفلسی والا زمانہ تھا، اتنی غربت والا دور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ساتھ 9 بیویاں موجود تھیں، لیکن 3 مہینے گزر جاتے گھر میں چولہا نہ جلتا، اتنی غربت تھی، اتنی مفلسی تھی، اور صحابہ کرام کی بھی یہی حالت تھی۔ تو ابو عبیدہ بحرین جاتے ہیں، مال لے کر آتے ہیں، صحابہ کرام کو خبر لگتی ہے کہ ابو عبیدہ مال لے کر آئے ہیں،
ابھی فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم کیا جائے گا، ہمارے حصے میں بھی کچھ مال آئے گا، وہ مال ہم اپنے گھر میں لے کر جائیں گے تاکہ چولہا جلے۔ صحابہ کرام انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جب پڑھا لیتے ہیں تو اللہ کے نبی کی عادت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز پڑھانے کے بعد پیچھے گھومتے تھے، پیچھے پھرتے تھے۔ پیچھے پھرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے چہروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم اس مال کا انتظار کر رہے ہو جو ابو عبیدہ بحرین سے لے کر آئے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول، ہم اس مال کا انتظار کر رہے ہیں جو ابو عبیدہ بحرین سے لے کر آئے ہیں۔ کیونکہ صحابہ کرام کے دل میں جو ہوتا تھا نا وہی زبان پر ہوتا تھا، ہماری طرح منافق نہیں تھے کہ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور۔ ہاں اللہ کے نبی، ہم اس مال کا انتظار کر رہے ہیں جو ابو عبیدہ بحرین سے لے کر آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو جاؤ، ابھی مال تمہارے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان لفظوں کے اوپر غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی۔ کیا پیشن گوئی کی؟ فواللہ مل فقر اخشى علیکم ولکنی اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، فواللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مل فقر اخشى علیکم، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم غریب ہو جاؤ گے، میرے بعد تمہارے گھر کی جو حالت ہوگی وہ غربت والی ہوگی۔ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے۔ مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تمہارے اوپر کھولی جائے گی، تم دولت مند بن جاؤ گے، تم مالدار ہو جاؤ گے۔ مجھے اس بات کا خطرہ ہے، اس بات کا ڈر ہے، دنیا تمہارے اوپر ایسے ہی کھولی جائے گی جیسا کہ تم سے جو پہلے قومیں گزری ہیں، بنی اسرائیل وغیرہ، اللہ نے انہیں بہت مالدار بنایا تھا، اللہ نے ان کے اوپر بھی دنیا کھولی تھی، اور جب ان کے اوپر دنیا کھولی گئی تو حال کیا ہوا؟ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، پھر تم دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے سے ایسے ہی آگے بڑھو گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگ آگے بڑھتے تھے۔ اور جب دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی وہ بھی بتا رہے ہیں، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، تم ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلے قومیں ہلاک ہوئی تھی۔ اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا جب آخرت کی فکر تمہارے دلوں سے ختم ہو جائے گی، دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے، دنیا داری تمہارے اندر آ جائے گی تو اللہ رب العالمین تمہیں ہلاک کر دے گا جیسا کہ تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا تھا۔ تو ہم دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، صحابہ کرام دین کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان کیا کہ اپنا صدقہ لے کر آؤ، اپنا مال لے کر آؤ۔ تمام صحابہ کرام اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں مال لینے کے لیے، صدقہ لینے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا، کیوں؟ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا۔ حضرت عمر جاتے ہیں اور گھر کا آدھا مال لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مال دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ما ابقیت لأہلک یا عمر، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے یا پورا مال لے کر آ گئے ہو، پورا گھر خالی کر کے آ گئے، اتنا زیادہ مال؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت عمر کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں۔ کیوں؟ یہ فکر تھی کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا۔ اتنی ہی دیر میں حضرت ابو بکر آتے ہیں اپنا مال لے کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال دے کے حیران ہو جاتے ہیں
اور کہتے ہیں ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیچھے چھوڑا ہے یا پورا مال لے کر آ گئے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں بقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، پورا گھر خالی کر کے آیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر کا یہ جذبہ دیکھ کر حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ابو بکر سے نیکیوں کے کاموں میں آگے نہ بڑھ پاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ نماز پڑھ کے نماز سے فارغ ہو کے مسجد نبی صحابہ کرام سے بھری ہوئی ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابہ تم میں سے کون ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ کیونکہ یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی، رمضان کا مہینہ نہ تھا۔ اگر رمضان کا مہینہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پوچھتے، کیونکہ سارے صحابہ کرام روزے سے ہوتے، لیکن نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، یہ رمضان کا مہینہ نہ تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، میرے صحابہ تم میں سے کون ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ تمام صحابہ کرام خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں۔ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے رکھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، تم میں سے کون ایسا ہے جس نے آج اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھی ہو، کسی جنازے میں شرکت کی ہو؟ تمام صحابہ کرام خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں۔ حضرت ابو بکر ہاتھ اٹھا کے کہتے انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آج میں نے ایک مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں من اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کون ایسا ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو، آج کسی محتاج کی مدد کی ہو؟ تمام صحابہ کرام خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں۔ حضرت ابو بکر ہاتھ اٹھا کے کہتے انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آج میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کون ایسا ہے جس نے آج اپنے مسلمان بیمار بھائی کی عیادت کی ہو؟ کون ایسا ہے؟ تمام صحابہ کرام خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں۔ حضرت ابو بکر ہاتھ اٹھا کے کہتے انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آج میں نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جذبہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ چار کام ایک ہی دن میں، اگر کسی انسان کوئی ایک ہی دن میں یہ چار کام کر لے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ ایک دوسری جگہ پر کہتے ہیں اللہ کے نبی اے ابو بکر قیامت کے دن سارے لوگ جنت میں جانے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، ترس رہے ہوں گے، 8 دروازوں سے آواز آئے گی ابو بکر یہاں سے آ جاؤ، ابو بکر یہاں سے آ جاؤ۔ کیوں؟ ابو بکر نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے، بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ کی تعریف کی کہ عبداللہ بن مسعود جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن میرے اوپر اتر رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہی میرے اوپر اتر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف جب سنتے ہیں حضرت ابو بکر اور عمر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں، وہاں سے اٹھ کے اللہ کے نبی چلے جاتے ہیں۔ آدھی رات کو حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت عبداللہ دروازہ کھول کے حیران ہو جاتے ہیں، اے عمر آدھی رات کو سب خیر، کیوں آئے ہو یہاں پر آدھی رات کو؟ تو کہتے ہیں کہ میں ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری یہ تعریف کی ہے۔ کیوں؟ ایک مسلمان کا حوصلہ بڑھانا یہ بھی ایک نیکی ہے، ایک مسلمان کا حوصلہ بڑھانا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر آدھی رات کو پہنچ جاتے ہیں کہ اس نیکی میں آگے بڑھوں۔ جب یہ بات سنتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسکراتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں کہ اے عمر یہ بات آپ سے پہلے ابو بکر بتا کے گئے ہیں، آپ سے پہلے ابو بکر بتا کے گئے ہیں
वहीं पर आधी रात को हज़रत उमर कहते इन्नहु सब्बाक, अबू बकर नेकियों के कामों में सबसे आगे बढ़ने वाला है, अबू बकर भलाई के कामों में सबसे आगे बढ़ने वाला है। तो हमें चाहिए कि हम नेकी के कामों में, भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ें, दुनियादारी में, दुनिया के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश न करें, बल्कि आखिरत के कामों में वो काम करें जो कयामत के दिन हमें काम आए, वो नेकियां करें जो मरने के बाद हमें काम आए, उन चीज़ों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे यहाँ हर कोई शिकवा कर रहा है कि माल में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान अच्छी नहीं चल रही है। कारोबार में कैसे बरकत होगी, माल में कैसे बरकत होगी, रिज्क में कैसे बरकत होगी? रज़ाक कौन है, रोज़ी को बढ़ाने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हदीस कुदसी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? यब्न आदम, ऐ आदम की औलाद, अनफिक उनफिक अलैक, ऐ आदम की औलाद तू मेरी राह में खर्च कर, मेरे रास्ते में खर्च कर। कहीं मस्जिद तामीर हो रही हो, कहीं मदरसा बन रहा हो, या इसी तरह से जो भी नेकी के काम हैं उन कामों में अपना माल खर्च कर। मैं तुमसे वादा करता हूं उनफिक अलैका, मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूंगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, नऊज़ु बिल्लाह, क्या अल्लाह की बात गलत होगी? अल्लाह जब वादा कर रहा है, हमारे यहां हम हर किसी से पूछते हैं कि भाई कारोबार में कैसे बरकत होगी, कौन सा तरीका अपनाया जाए कि हमारे कारोबार में बरकत हो? तरीका अल्लाह खुद बता रहा है कि अगर चाहते हो कि तुम्हारे माल में बरकत हो, तुम्हारे कारोबार में बरकत हो, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। यब्न आदम, ऐ आदम की औलाद, अनफिक, तू मेरे रास्ते में खर्च कर, उनफिक अलैक, मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, सदका करने से, अल्लाह की राह में देने से माल नहीं घटता। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। हम ये सोचते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमारी जेब में 100 रुपये है ना, अगर मस्जिद में देना हो, मदरसे में देना हो, या किसी मोहताज को देना हो, ये सब अल्लाह की राह है, अल्लाह का रास्ता है। हम 50 रुपया दे देते हैं और 50 रुपया वापस लेते हैं और जेब में रख के सोचते हैं कि चलो वो तो 50 दे दी, ये तो बाकी हैं। गलत सोच है। ये जो जेब में है ना, अभी आप बाहर जाएंगे खर्च हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप जो अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं वहीं बाकी हैं, वहीं बाकी हैं, आपको वहीं काम आने वाले हैं। जो आप अल्लाह के रास्ते में देते हैं वहीं आपको काम आने वाले हैं। और सबसे बेहतरीन तरीका कि इंसान कहाँ पर अपना माल खर्च करे, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी राहें हैं। सबसे बेहतरीन घर, अल्लाह के घर कौन से? मसाजिद हैं। अहब्बुल बिलाद इल्लल्लाहि मसाजिदुहा, इस धरती पर, इस रुए ज़मीन पर अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा महबूब कोई जगह है तो मस्जिदें हैं। और याद रखें हम इस बात को, अगर कहीं पर मस्जिद तामीर हो रही है, कहीं पर अल्लाह का घर तामीर हो रहा है, हमने मदद कर दी अपने पैसों से, अपने माल से, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हम अपनी कब्र के अंदर होंगे, लेकिन जब तक लोग उसमें नमाजें पढ़ेंगे, जब तक, अगर औरतों की मस्जिद है, औरतें उसमें नमाजें पढ़ेंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कब्र में उसका फ़ायदा पहुंचाएगा, उसका नफ़ा हमें कब्र में मिलेगा। हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह का घर बनाया, जिसने मस्जिद बनाई, वो दुनिया में है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तैयार कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। जिसने भी मस्जिद तामीर की, मस्जिद में कुछ भी हिस्सा ले लिया, अल्लाह उसके बदले में जन्नत में एक महल तैयार कर देगा। अरे जन्नत में महल का मिलना कोई मामूली चीज है? सही बुखारी की रिवायत है, मौज़िउ सौतिन फिल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। अगर जन्नत में एक हाथ जितनी जगह मिल जाए तो दुनिया और दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबसे बेहतर है। एक हाथ जितनी जगह मिल जाए। यहां तो पूरा महल तामीर हो रहा है कि जिसने अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह के घर की तामीर में मदद की, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार कर देगा। और
قیامت کے دن جب سارے لوگ میدان محشر میں تڑپ رہے ہوں گے، جنت میں داخل ہونے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ رب العالمین ایک آواز لگائے گا، ایک ندا لگائے گا۔ کیسی آواز؟ اے نجیرانی، اے نجیرانی۔ اللہ کہے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہے؟ فرشتے حیران ہو کر کہیں گے وَمَن يَنبَغِي أَن يُجَاوِرُكَ۔ اے اللہ، نفسی نفسی کا عالم ہے، آج کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہے، اور اے اللہ تو کہہ رہا ہے میرے پڑوسی کہاں ہے، اسے جنت میں داخل کر دو، اسے عرش کے سائے کے نیچے لے آؤ۔ اے اللہ کون ہے تیرے پڑوسی، کون ہے؟ اتنا بلند مرتبہ کس کا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ پھر اللہ کہے گا اے نجیرانی، اے نجیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہے؟ جب فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے پڑوسی، تو اللہ کہے گا این عمار المساجد، مسجدوں کی تعمیر کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، پانچوں وقت نماز پڑھنے والے۔ اور اسی طرح سے جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی، جب اللہ کا گھر بن رہا تھا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے والے کہاں پر ہیں؟ آج انہیں جنت میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن یہ آواز آئے اور اللہ کہے کہ آج اس جنت میں داخل ہو جاؤ، اس سے بڑھ کر کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اور مسجد جہاں کہیں بھی مسجد تعمیر ہو رہی ہو، وہ مردوں کی مسجد ہو یا عورتوں کی مسجد ہو، ان مساجد میں ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ کیوں؟ جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں وہی باقی ہے، اور جو بھی ہم جمع کر کے رکھتے ہیں وہ ختم ہونے والا ہے، وہ فنا ہونے والا ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں جتنا زیادہ خرچ کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے مال میں، ہماری دولت میں اتنی ہی زیادہ برکت دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو میرے راستے میں خرچ کرے گا میں اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دوں گا، میں اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دوں گا۔ اور مسجد کتنی اہم چیز ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مدینے سے پہلے ایک جگہ پڑتی ہے قباء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سے 14 دن وہاں پر قیام کیا، اللہ کے نبی نے 13 سے 14 دن وہاں پر ٹھہرے، لیکن 13 دنوں کے لیے اللہ کے نبی نے وہاں پر مسجد بنا دی۔ اور جب مدینے پہنچتے ہیں، صحابہ کرام ایک ایسے شہر میں جا رہے ہیں جو اجنبی لوگ ہیں، وہاں پر اپنا گھر نہیں، اپنا مکان نہیں، اپنے رشتہ دار نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی اپنا مکان چھوڑ کر جائے، اپنا گھر چھوڑ کر کہیں پر جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اپنا گھر تعمیر کریں گے، اپنا مکان تعمیر کریں گے جس میں ہم رہیں، ہمارے بال بچے رہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبی کی بنیاد رکھی۔ پہلے اللہ کا گھر بنے گا، اس کے بعد ہمارے مکانات بنیں گے۔ پہلے اللہ کا گھر تعمیر کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے گھروں کی تعمیر کریں گے۔ یہ فکر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ فکر تھی صحابہ کرام کی کہ پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا اور اس کے بعد اپنے گھروں کو تعمیر کیا۔ تو جہاں کہیں بھی اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہو، ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اپنی قبر کے اندر ہوں گے، اللہ ہماری قبر کے اندر ہمیں اس کا اجر دے گا۔ جب تک لوگ مسجد میں نمازیں پڑھیں گے، جب تک لوگ مسجد میں دعائیں کریں گے، جب تک لوگ مسجد میں رکوع اور سجدے کریں گے، اللہ اس کا فائدہ ہمیں اپنی قبر کے اندر بھی دے گا۔ تو بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، دنیا کے کاموں میں، دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آخرت کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا الہی تو ہمیں آخرت کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا کر۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہوں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر، اے اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کر۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو بے گناہ جیل کے اندر ہیں، بے گناہ قید کے اندر ہیں، اے اللہ انہیں رہا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو مقروض ہیں، ان کے کاروبار میں اتنی برکت نہیں ہے کہ اپنا قرض ادا کر سکیں، اے اللہ ان کے کاروبار میں اتنی برکت عطا کر کے وہ اپنا قرض ادا کر سکیں۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو بیمار ہیں، وہ ہسپتال کے اندر ہوں یا اپنے گھروں کے اندر ہوں، اے اللہ تو انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا کر۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی اور ہماری مسلمان بہنیں جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں،
جو قبروں کے حوالے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغیچہ بنا، اے اللہ ان کی قبروں کو کروٹ کروٹ نور عطا کر، اے اللہ فتنوں کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، انسان کی قدم قدم پہ آزمائش ہے، اے اللہ ہماری جہاں کہیں آزمائش کر ہمیں کامیاب کر، اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں تب تک اے اللہ تو ہم سے راضی رہے، اے اللہ تو ہم سے خوش رہے، اے اللہ پوری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن اے اللہ تو کبھی ہم سے ناراض نہ ہونا، اے اللہ تو کبھی ہم سے ناخوش نہ ہونا، اے اللہ جب ہم یہ دنیا چھوڑیں اس وقت تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ جس وقت ہمارے اوپر ملک الموت آئے ہمارے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہ ہو، ہمارا نامہ اعمال پورا نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، اے اللہ جس وقت ہمارے پاس موت کا فرشتہ آئے ہماری زبان کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔